أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. پھر کچھ فقہی احکام اور کچھ پابندیاں جو لگائی گئی تھی ان کے بارے میں لوگوں کے اندر کچھ شک پیدا ہوا کہ اب کچھ مسائل سامنے آیا. عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک حکم آتا ہے تو پھر حکم کی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو اس میں پھر کچھ سوالات اٹھتے ہیں یا کچھ انسان تذبذب میں ہوتا ہے یہ کریں یا نہ کریں, ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں. اب دن میں تو روکا گیا تھا شوہر بیوی کے تعلقات سے, روزے میں یہ تو پابندی تھی اور کھانے پینے کی بھی. تو یہاں پر مزید وضاحت کر دی گئی کہ دیکھو جب شام ہو جائے تو پھر کھانے پینے میں اور دوسرے تعلق میں پابندی اٹھا لی جاتی. اور شاید ابتدا میں کچھ بات واضح نہیں تھی تو لوگ اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کچھ خلش کا شکار تھے, گلٹ کا شکار تھے, تو اس کو یہاں دور کیا گیا اور فرمایا احل لکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کیا, لیلۃ الصیام, رمضان کی رات میں یا روزے کی رات میں, کیا الرفث الی نسائکم, تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق یا رفث کا قائم کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. یعنی لباس اور جسم جیسے الگ نہیں ہو سکتے, اسی طرح شوہر بیوی روزے کی وجہ سے اگر دن کو الگ ہیں تو ایسی پابندی مشقت کی نہیں لگائی گئی کہ رات کو بھی الگ ہی رہیں, یا شوہر بیوی کے تعلق میں جو گفتگو ہے یا کوئی عمل ہے اس کی رخصت ہے یہاں پر, کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس. تو لباس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے, قربت, قریب ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. یعنی لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے انسانی جسم کے؟ کتنی زبردست مثال ہے یہ. اور لباس انسان کے ویسے بھی جیسے سائز پر ہوتا ہے نا, اور پھر لباس کے اور بھی فائدے ہیں. مثلاً یہ کہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے. بے لباس ہو کر انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا اچھے لباس میں ہوتا ہے. پھر انسان کے لیے کمفرٹ بھی ہے, پروٹیکشن بھی ہے, یعنی انسان گرمی سردی سے بچتا لباس پہن کر. پھر انسان کے لیے پردہ پوش بھی ہے, اس کی حیا کا تحفظ کرنے والا بھی ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اور اس سینس میں دیکھیے تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1, ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے, فزیکلی بھی مینٹلی بھی. یہ نہیں کہ شادی کر کے تو خود انسان کہیں اور نکل جائے اور بیوی کہیں پھینک دے. فزیکلی بھی قریب رہنا چاہیے. نمبر 2, مینٹلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے اور اسے کوشش سے پیدا کرنا چاہیے. یعنی دونوں کی بیک گراؤنڈ چونکہ فرق ہوتی ہے, گھرانے فرق ہوتے ہیں, کیونکہ ایک گھر میں تو شادی نہیں ہو سکتی نا, چاہے چچا کے بیٹے ہوں یا خالہ کے یا کوئی بھی, تو پھر بھی اپنی اپنی اٹھان ہوتی ہے نا. تو جب 2 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ میں لازماً فرق ہوتا ہے, ویسے بھی بحیثیت انسان فرق ہوتا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے انسان کو صرف دوسرے پر نہیں ڈال دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. دونوں کو ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اسی لیے فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہم، دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر کا درجہ رکھتے ہو. یہ ہے ایک طرح سے حق جو اسلام نے عورت کو دیا کہ اس کا درجہ کم نہیں کیا. اگر عورت کو مرد کا لباس کہا گیا تو مرد کو بھی عورت کا لباس کہا گیا. اس سے زیادہ مساوات کیا ہوگی؟ ایکول رائٹس کا اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا؟ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی حکم نکلتا ہے پھر کہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، ایک دوسرے کی اچھی تصویر پیش کرنی چاہیے. عام طور پہ فسادات کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب مثلا لڑکی شوہر کی باتیں اپنے ماں باپ کو بتانے لگے، یا لڑکا بیوی کی باتیں اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنے لگے، یا پھر دوستوں سے، یا پھر اور لوگوں سے. جو ہی معاملہ کھل کے باہر نکلتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میکسیمم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالیں اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اس میں کوشش کریں. یہ وہ چیز ہے جو کوشش کرنے سے پیدا ہوتی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، انسان شادی کرتا ہے، بڑے حسین خیالات ہوتے ہیں، بڑے ایک آئیڈیل اور ایک بہت ایک ایموشنل اسٹیٹ میں وہ ایکسپٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو، سمجھتا ہے یہ زندگی شاید پھولوں کی سیج ہے اور سب بنا بنایا مل جائے گا اور یہ تعلقات شاید ان جذبات کی بنیاد پر پختہ ہو جائیں گے. نہیں، محض جذبات کی بنیاد پر تعلقات نہیں پختہ ہو سکتے. ان کو کوشش، خدمت، محنت اور آگے بڑھ کے پختہ کرنا پڑتا ہے. اور ہر ایک دوسرے سے صرف ایکسپیکٹ نہ کرے بلکہ ہر ایک اپنے پارٹ پر آگے بڑھے. کیونکہ اگر بیوی یہ کہے کہ نہیں شوہر کو ہی سب کچھ کرنا چاہیے قربانی، تو یہ غلط ہے. یا شوہر یہ کہے کہ بیوی آگے بڑھے، نہیں. اور یاد رکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ اس رشتے میں رکھنے ڈالتا ہے، اس رشتے میں رکھنے ڈالتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، ابلیس اپنا روز لگاتا ہے دربار پانی پہ اور لوگوں سے کارنامے پوچھتا ہے کیا کیا خرابیاں کر کے آئے ہو، اور اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ لڑائیاں بھی ان دونوں میں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہو. اور کیونکہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس میں کھٹ پٹ بھی اتنی چلتی ہے عام طور پر، اور وہ اٹس نارمل. اس کو کوئی بہت ایشو نہیں بنا لینا چاہیے، یعنی دس از پارٹ آف لائف. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں خوشی بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے. ایک دوسرے کے راز شیئر کرتے ہیں. ہر وہ بات شوہر بیوی سے کر سکتا ہے جو وہ اپنی ماں سے یا بہن سے یا دوستوں سے نہیں کر سکتے. اور اگر وہاں آپ بیریئر کھڑا کر لیں تو پھر آپ کس سے کریں گے؟ یہ تو ایسا ٹاپک ہے، اگر پورا آج کا دن مجھے آپ کہیں تو صرف ایک دن اس پر بات کرنے کے لیے تھوڑا ہے. یہ اتنی زبردست مثال ہے قرآن کی کہ جو واقعی بینات من الہدیٰ کی بات ہے. لیکن بہرحال ہمیں تو سبق پورا کرنا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے. یعنی حکم واضح نہیں تھا، تم شک میں تھے، پتہ نہیں رات کو بھی تعلق جائز ہے یا نہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں یا نہیں. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا. وعفا عنکم، اور وہ جو تمہاری پچھلی شک والی حالت تھی نا، وہ جو خیانت تم کر رہے تھے اپنے آپ سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان غلط کام کوئی کرتا ہے یا شک والے کام کو کرتا ہے تو وہ کسی اور سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. یعنی گناہ خود سے خیانت اور نیکی خود سے سچائی. تو کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور اس نے تمہارے پچھلے ساری اس تذبذب کو معاف کر دیا، مٹا دیا. فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور یاد رکھو کہ بیوی محض کوئی لطف اندوز ہونے کی چیز ہی نہیں، کوئی ایک سیکس آبجیکٹ ہی نہیں، یا ایک سجاوٹ کا کھلونا ہی نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ اس تعلق کے بعد اولاد کی بھی تلاش ہے. یعنی اولاد کی طلب فطری امر ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ انسانی معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ عورت کو بس ایک استعمال کی چیز سمجھ لیا گیا کہ عورت کمائی کرے اور شوہر کے لیے صرف ایک پلیئر مہیا کرے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. بچے نہ ہوں، کیونکہ پھر نہ تو کمائی کر سکے گی اور
پھر جسمانی حسن پہ بھی فرق پڑے گا تو وہ پری نہیں لگے گی، یعنی وہ شوہر کو دل لبھانے کا ذریعہ نہیں رہے گی، لہذا بچے تو پیدا ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس کے نتیجے میں یعنی خصوصاً انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ سوچ انسانوں کے اندر پیدا ہوئی، کیونکہ بہت سے مزدور چاہیے تھے نا۔ پہلے انسان زیادہ تر زراعت میں کام کیا کرتے، کھیتی باڑی ہوتی تھی عموماً انسانوں کا پیشہ۔ اب اس میں کیا ہے، فیملی اگر ساری کام بھی کر رہی ہے تو ساتھ بچے بھی پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کھیتی باڑی ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ، لیکن مشینوں کے آگے کام کرنے کے لیے وہ بچے رکاوٹ۔ تو عورت کو جب سے کارخانے میں کھڑا کیا گیا یا اسے کمائی کا ذریعہ بنایا گیا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بچے بنے، لہذا کیا سوچا گیا، بچے نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ اور اس طرح دراصل عورت کو ویسے تو چکما دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے دیکھو اتنے پیسے بھی تمہیں ملیں گے، چاہے وہ پیسے پھر مرد خود لے جائیں، یہ پیسے بھی ملیں گے تمہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بچوں کے جنجال سے بچو گی تم، اور تمہاری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہوگی۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں بظاہر، لیکن آپ خود سوچیں کہ عورت کا جسم اللہ نے بنایا ہی کس لیے؟ یعنی اگر عورت کی جسمانی ساخت دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس مقصد میں ایک بڑا مقصد انسان کی تخلیق بھی ہے۔ عورت کے حقوق مکمل نہیں ہوتے جب تک وہ انسان کی تخلیق نہیں کرتی، اس کے جسم کے وجود کا جو مقصد ہے وہ نہیں پورا ہوتا۔ یعنی عورت کو جسم کی جو مختلف شیپ دی گئی ہے مرد کے مقابلے میں، وہ محض خوبصورتی دکھانے کے لیے نہیں، یا مردوں کے دل لبھانے کے لیے نہیں کہ وہ اپنے فگر نمایاں کرتی رہے، اس کا کچھ اور مقصد ہے۔ پھر اسی طرح ہر مہینے کا جو سائیکل ہے اور اس میں جو چینجز آتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مرد اور عورت میں جتنا بھی فرق ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ہی مخلوق پیدا کر دیتا اور بچے آسمان سے اتر آیا کرتے منسلوا کی طرح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ رکھا اور زندگی میں ایک خاص حسن رکھا اور ایک بیلنس قائم کیا، دونوں کو ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز دے کر۔ تو یہاں پر جہاں یہ جائز کیا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا، بات کرنا، جسمانی تعلق قائم کرنا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، لطف اٹھانا، سب جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اولاد کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ کھانے پینے کی بات، یعنی منع نہیں کیا اسلام نے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے اسے کھاؤ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت الگ ہو جائے، یعنی صبح تک کھا سکتے، ساری رات کھانا چاہو تو کھا سکتے۔ تو مراد یہ نہیں کہ بالکل کھاتے ہی چلے جاؤ، مطلب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ افطار کے وقت نہیں کھا سکتے، وہ سوچتے ہیں کہ جی تراویح نہیں پڑی جائے گی صحیح، وہ ہلکا پھلکا کچھ کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پراپر ڈنر رات کو کرتے ہیں، تراویح کے بعد کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا ہے کہ وہ افطار کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سحری اچھے سے کھا لیتے ہیں۔ تو ہر ایک کی عادت مختلف ہے، اس لیے کیا کہا، کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو جب تمہارا جی چاہے، رات کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، بس ہاں پھر ایک حد آ گئی، اور وہ کیا ہے، صبح کا جب مطلع طلوع ہو جائے، رات کے اندھیرے میں روشنی کی لکیر آ جائے، اندھیرے آسمان پہ روشنی نظر آنے لگے، تو پھر کیا کرو، کھانے سے رک جاؤ اور ان تعلقات سے بھی رک جاؤ۔ اب ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو، کب تک، رات تک۔ ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، یعنی حالت اعتکاف میں بیوی کے پاس جانا یا بیوی کا شوہر کے پاس جانا منع ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اب حدود یہاں کیا ہے، جب روزہ بند ہو جائے تب کھانا نہیں، بیوی کے پاس نہیں جانا، یہ حدود ہے۔ اسٹاپ، ریڈ لائٹ، ٹھیک ہے، کیا ہے، ریڈ لائٹ آ گئی۔ فلا تقربوها،
اب قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی اپنے احکامات لوگوں کو واضح کر کے بتاتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ بالکل واضح کر کے بتا دی گئی ہیں، ان میں کوئی بھام نہیں، کوئی شک کی بات نہیں. اصل میں یہ جو سفید داغ اور سیاہ داغ ہے نا، تو اس کے بارے میں ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم تائی کا نام سب نے سنا ہوگا. ان کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم، کرسچن تھے، مسلمان ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حکم سنا تو رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی اور انہیں دیکھتا رہا، اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، دونوں ہی ایک جیسی نظر آ رہی تھی، کوئی تمیز نہ ہوئی. صبح ہوئی تو آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی تھی. تو آپ نے مزاحن فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی. یعنی اس سے مراد دھاگے کی ڈوریاں نہیں ہے، اس سے مراد وہ وسیع آسمان کی ڈوریاں. آپ نے اگر کبھی ٹریول کیا ہو نا جہاز میں اور رات سے صبح ہونے کا منظر دیکھا تو لٹرلی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے الگ ہو رہی ہے اور ایک لکیر آئی ہے پہلے اور پھر وہ پھیلتی چلی گئی. اور پھر اعتکاف جو ہے نا اس کی 2 قسمیں. ایک تو مسنون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور اس کی کیا صورت ہے کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں روزے کے ساتھ مسجد میں جم کر عبادت کرتے تھے. اکفا کا مطلب ہوتا ہے جم کے ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا، یعنی اس موومنٹ نہیں، آپ ادھر ادھر نہیں جاتے بلکہ جو حصہ مخصوص کرتے ہیں عبادت کا اسی میں رہتے، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں نماز پڑھنا، وہیں سونا. اگر مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ پھر اپنی ہی جگہ پر آپ لوٹ آتے ہیں، نوافل وغیرہ اپنی ہی جگہ پر پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیان میں بھی اعتکاف کیا آخر میں، لیکن جب یہ بات بتا دی گئی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ نے سیکنڈ عشرے کا اعتکاف کیا، جب یہ پتا چلا تو آپ نے آخری کا بھی کیا، تو اس طرح 20 دن کا اعتکاف بھی آپ نے کیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور بار ایسا ہوا کہ آپ جب اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ کی بیوی نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا لی. تو آپ نے یہ دیکھ کے فرمایا کہ انہوں نے یہ اچھی نیت سے نہیں کیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہے، لہذا ان سب کے خیمے اٹھا دو. پھر آپ نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا. اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا. پھر عید کے بعد شوال میں آپ نے اعتکاف. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دین کا کام اس طرح کے مقابلے پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا وہ کر رہا ہے میں بھی کرتی ہوں، نہیں. آپ کی اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے اس لیے مجھے کرنا ہے. بعض اوقات صرف مقابلے پہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ پڑھا ہے میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گی. نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا. اچھا فلاں نے سینٹر کھولیا میں بھی کھول کے دکھاؤں گی، فلاں نے یہ کام کر لیا تو میں بھی کر کے نہیں. یہ نیتیں جو کام کرنے کی یہ درست نہیں. جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اچھا کام کرنے کا وہ کرو. کسی کی نکالی کرنا اور کسی کے مقابلے میں کام کرنا یہ تو نیت ہی خراب ہے. یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. وہ اس نے کام کیا نا، اس نے وہاں دکان کھولی، میں اس کے سامنے کھولوں گا، پھر دیکھنا اس کی بکری کیسے ہوتی ہے. بھی آپ 100 دکانیں کھولیں کوئی منع نہیں، مگر اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کھولا ہے تو وہاں پکڑ ہو جائے گی. یعنی ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو ظاہر میں یا نیت میں اس کے خلاف بغض رکھ کے اسے کوئی نقصان دے. کیونکہ دین کیا ہے؟ دین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. دوسروں کے لیے بھلا سوچیں ہمیشہ. اگر دوسروں کے لیے بھلا سوچیں گے تو وہ بھلا آپ پر پلٹے گا، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. اور اگر آپ نے دوسروں کے لیے خرابی سوچی، ہو سکتا ہے دوسروں کو نہ پتا ہو لیکن اللہ کو تو پتا نا. اللہ ایسے کام میں ہرگز برکت نہیں ڈالتا، یاد رکھیے. تو دین کا کام ہو یا کوئی دنیا کا کام ہو، محض مقابلے بازی میں نہیں کرنا چاہیے. اپنے حالات دیکھیں اور پھر یعنی یہ نہیں کہ وہ کرے گا اچھا میں بھی کروں. بھئی آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے، چونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے جانتے تھے کچھ چیز. آپ نے فرمایا انہوں نے جذبہ رقابت کی وجہ سے ایسا کیا ہے. تو آپ نے ان کے خیمے اٹھوائے، خود بھی نہیں کیا.
اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چاہے نیکی کا کام ہو، اگر آپ مسجد زرار بنا رہے ہیں تو مسجد کے نام پر بھی کوئی چیز مقابلے میں بنا رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی. اسی طرح آپ اعتکاف مقابلے میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہ کرنے لگا تو میں بھی ذرا کر کے دکھاؤں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی. اس طرح کا کام کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، فاستبقوا الخیرات اپنی جگہ ہونا چاہیے. یعنی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ کوئی اچھا کام کرے تو آپ کو بھی خیال آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی شوق آ جائے اور آپ بھی کر لیں. لیکن خرابی کہاں ہوتی ہے کہ جب محض اس کی شان کم کرنے کے لیے آپ بھی کرنا چاہیں. اس طرح اس کا نام بلند ہو جائے گا یا یہ دوسروں کی نظر میں جج جائے گا، میں بھی کروں تاکہ میرا بھی نام بڑھے. یہ خود ہی انسان کا اپنا ضمیر بتاتا ہے اس کو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں او حسد جائز نہیں مگر دو لوگوں میں. معلوم ہے نا آپ کو وہ قرآن اور صدقہ خیرات. اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کسی کو دیکھتے اس کو خیال آ جاتا ہے میں بھی کروں. ٹھیک ہے، لیکن فوراً اپنی نیت درست کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کام اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں. آپ اپنے لیے جتنا بھی کریں. دیکھیں نا مثلاً آپ کو یہ ہوتا ہے اگر فلاں نے یہ کام کر لیا اس کا تو بڑا نام روشن ہو جائے گا. اب شیطان آ جاتا ہے یہاں. شیطان کیا کہتا ہے، یا تو اس کو یہ کام کرنے نہ دو کیونکہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، یہ تو آگے چلا جائے گا، اس کا نام اونچا ہو جائے گا. یا یہ ہے کہ پھر مجھے اس سے آگے بڑھ کے کرنا ہے تاکہ میرا نام اس سے زیادہ آگے بلند ہو. اب یہ نیت خراب ہے. یعنی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کر رہا ہے اور آپ بھی کریں تو بہت اچھا. اس نے اتنا کیا آپ اس سے آگے جا کے کریں بہت اچھا. لیکن اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ پیچھے رہ جائے یا اس کی شان ختم ہو جائے اور آپ کی شان بڑھ جائے، یہ درست نہیں ہے. پھر مقابلہ، ایسا مقابلہ بازی درست نہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اب آپ دیکھیے اگر اللہ کے حکم سے تم حلال چھوڑتے ہو روزے میں تو اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو. باطل طریقے سے مال کما کے مت کھاؤ. باطل میں کیا تھا؟ چوری، خیانت، غصب، ڈاکہ، رشوت، سود، یعنی یہ تمام باطل طریقے. اور خاص طور پر حکام کے پاس مال مت لے جاؤ اور اس کا مقصد کیا نہ ہو کہ تم پھر گناہ کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ کر سکو. وانتم تعلمون، اور تم کو پتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں. اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی جس چیز پہ حق نہیں اور صرف چرب زبانی کی وجہ سے یہ رشوت دے کے آپ نے اس کو اپنی طرف کر لیا تو یہ کیا کیا گویا؟ آگ کا ٹکڑا لے لیا. تو اسی چیز سے یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مال کھانے کے لیے یا لوگوں کے حق غصب کرنے کے لیے یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تم رشوت دے کر فائدے مت اٹھاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے. کیونکہ انسان جہاں غلطی کرتا ہے نا فوراً گھنٹی بج جاتی ہے اندر. اگر انسان گھنٹی نہیں سنتا اور غلط کام کر لیتا تو وہ خیانت کرتا ہے اپنے آپ سے. یہی تو خیانت ہے نا. اسے پتا ہے نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے تو گویا وہ خود سے بھی خیانت کر رہا ہے. اور قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. عمر کس کام میں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم پہ عمل کتنا کیا. تو بات یہ ہے کہ
کتنے سیکوینس ہے نا قرآن میں. یعنی روزہ کیا ہے؟ رکنا. کس سے رکنا؟ حلال سے رکنا. بیوی حلال ہے، رکنا. کھانا حلال ہے، رکنا. جب اس سے روک کے تربیت کر دی، تقویٰ پیدا کر دیا، اسٹیمنا آ گیا، اسٹرینتھ آ گئی، تو اب کیا ہے؟ حرام سے بھی رک جاؤ. یہ نہیں کہا پہلے حرام سے رکو پھر حلال سے رکو. ترتیب آپ دیکھیے، یہ آیت پہلے بھی تو آ سکتی تھی، لیکن پہلے نہیں، آخر میں آئی. پہلے پریپیئر کرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ، پھر آہستہ 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 اس سے وہ چھڑواتا ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. اور یہ ہے کہ یہی وہ حدود ہیں اور یہی وہ پابندیاں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے. اور اگر ہم ان کو توڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا میں اپنے آپ کو جتنی مرضی تعویلوں سے مطمئن کر لیں، لیکن بہرحال ایک دن تو ہمیں جا کے جواب دینا ہے. حساب کتاب کا دن بنا ہی اس لیے. آپ یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ غلط چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی، تقویٰ کا نہ ہونا ہوتا. جب اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، انسان سمجھتا ہے میرا رزق، روزی، فائدہ، نقصان، نفع، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، جو مجھے ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. وہ حلال سے بھی ملے گا، حرام سے بھی. تو کیوں نہ میں حلال طریقہ اختیار کروں؟ دیر سے آ جائے مگر حلال آئے. جو لکھا ہے ملنا وہ ہے، جو محنت کرے گا پائے گا. لیکن انسان ضرور حرام کو بدل کے حلال کے طریقے سوچے. اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو. نیت اور سنجیدگی ہونی چاہیے اور مسئلے کے حل نکل آتے ہیں. اصل میں بہت سے لوگ پھر ایسے، جب میں کوئی لیکچر دوں تو بعد میں پوچھنے تھے یہ حلال ہے یہ حرام. یہ اپنے آپ سے پوچھے، مجھ سے نہیں پوچھے. سب کو پتا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اگلا عذر یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے اس معاشرے میں یا یہ اس ماحول میں. وہ بھی نہیں، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. وقت لگتا ہے، ایک بیچ کا ٹرانزٹ پیریڈ آتا ہے. آہستہ آہستہ انسان اگر نیت رکھ لے اور ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کے دروازے بھی کھولتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے پہنچنا وہ تجھ سے خطا جا ہی نہیں سکتا. جو رزق تمہارے پاس آنا نا وہ آئے گا، تم وہ کھا کے ہی مرو گے، اس سے پہلے نہیں مر سکتے. اور جو نہیں آنا وہ نہیں تم لا سکتے. اس لیے حدیث میں بھی آتا اجملوا فی الطلب، طلب میں خوبصورتی اختیار کرو، جلد بازی میں حرام مت لے لو. عموماً ہم جلدی چاہتے ہیں نا، تو کلا بل تحبون العاجلہ، تم چاہتے ہو جلدی کام ہو جائے، جلدی فائدہ حاصل ہو جائے، اور اس میں پھر حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی. اس میں بھی پھر صبر، جیسے روزے میں صبر ہے نا، یہاں بھی پھر صبر اور قربانی. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے. تلاوت سنیے آیات کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یسألونک عن الأہلہ.
وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں. پوچھنے والے صحابہ کرام ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علم کے کتنے حریص تھے، کیونکہ علم کے لیے سوال ضروری ہے. جب تک آپ کا اپنا ذہن کام نہیں کرتا، نہیں سوچتا، تو اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن پاک میں اہل ایمان کی ایک صفت بتائی گئی ہے، یہ عقل مند لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ عقل مند کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ذکر نہیں بلکہ غور و فکر بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے بنا، کس لیے بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ بیکار نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے. سبحانک، تو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ عقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن میں بیان ہوئی، تو سب سے پہلے یہ کس کی صفت ہے؟ اس کے مستحق کون ہے؟ صحابہ کرام. لہذا ان کے سوال کو بیکار سوال نہیں ہوتے تھے، ریلیونٹ ہوتے تھے، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے. اب چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اندھیری رات میں چاند کا چمکنا جو ہے، وہ کس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرے گا؟ ہر ایک کو کرے گا. سوال کیا گیا کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ سورج ایک جیسا ہی رہتا ہے، ستارے ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں، مگر چاند ایک واحد چیز ایسی ہے کہ جس کی شیپ میں تبدیلی آ جاتی ہے. شیپ میں تبدیلی، اور اتنے بڑے آبجیکٹ کی شیپ میں تبدیلی، اور پھر پورے مہینے میں شیپ میں تبدیلی، مسلسل آتے چلے جانا اور اس کا روٹیٹ ہونا، بڑی حیرت انگیز بات ہے اگر آپ غور فرمائیں تو. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دن آپ دیکھیں تو ایک طرح نظر آ رہا ہے، دوسرے دن کچھ اور طرح، تیسرے دن کچھ اور طرح، اور وہ کوئی چھوٹی سی چیز میں اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی دور ہے اور چمک بھی ہے اس کے اندر، تو وہ کٹ کیسے لگتا ہے؟ یہ تو اب بہت سی باتیں اب پتہ چلی نا کہ حقیقی طور پر اس کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ کون ہے جو مستقل طور پر روز نیا چاند نکالتا ہے، روز ایک نئے کٹ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہے؟ I mean, it's a changing art. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اس کی شکلوں کا بدلنا، یہ سب کیوں ہے؟ کتنا انٹیلیجنٹ کوشچن ہے نا. اور پھر وہی بات کہ دین اور دنیا ساتھ، ذکر کے ساتھ غور و فکر بھی. قل ہی مواقیت، کہہ دیجئے یہ کیلنڈر ہے. اب میں لفظ گھڑی نہیں استعمال کرتی کیونکہ گھڑی گھنٹے بتاتی ہے، کیلنڈر تاریخیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیلنڈر ہے، عالمی کیلنڈر یا کائناتی کیلنڈر ہے. کیونکہ میقات کا لفظی معنی کیا ہے؟ وقت بتانے کا یا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ یا طریقہ. تو یہ مواقیت ہیں للناس، سارے لوگوں کے لیے. عام طور پر کیلنڈر ہم کہاں لگاتے ہیں؟ نمایاں جگہ پر لگاتے ہیں نا، اونچا، جہاں سب دیکھ سکے. اور گھر میں ہر بندے کے لیے الگ کیلنڈر تھوڑی ہوتا ہے، سارے گھر والوں کے لیے عام طور پہ ایک ہی کیلنڈر ہوتا ہے، سبھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری انسانیت کے لیے اونچی جگہ پر ایک کیلنڈر ہے جس میں روز کی ڈیٹ چینج ہوتی ہے. ایک تو آپ کے ڈیجیٹل کیلنڈر ہیں یا آپ کے کاغذوں کے کیلنڈر ہیں، ان میں آپ اگر ڈیٹ چینج کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے کرتے ہیں یا کوئی سسٹم اس میں رکھتے ہیں. لیکن آٹومیٹک چینج ہے ایوری ڈے، اور وہ اونچا لگا ہوا ہے جہاں سب کو نظر آتا ہے. مواقیت للناس، پورے گلوب پر کہیں بھی آپ رہتے ہو. والحج، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس میں
یعنی ویسے تو کوئی مسلم اور نان مسلم سب کے لیے فائدے کی چیز ہے، لیکن مسلمانوں کا خاص طور پر فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل متصل ہے یا جڑی ہوئی ہے، اس کا تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سوال جو تھا سو تھا، لیکن جواب میں کتنی حکمت ہے۔ اب یہاں طریقہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ہوتا کیسے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، انسان خود ہی غور و فکر کریں گے پتہ چل جائے گا ان کو کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس پر نظر رکھی گئی۔ یعنی قرآن بامقصد کتاب ہے، یہ کوئی سائنسی معلومات کی کتاب نہیں ہے، کسی بھی لمحے مقصد پیچھے نہیں جاتا۔ اچھا، سوال کا جواب دینے کے ساتھ ہی موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور غلطی کی بھی اصلاح کر دی گئی ایک ہی آیت کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ مومن ایک بامقصد انسان ہوتا ہے اور وہ الٹے سیدھے کام نہیں کرتا یا دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈالتا اور ایسی رسموں کی پابندی نہیں کرتا جن کے پیچھے کوئی سینس نہ بنتی ہو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ اہل عرب کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ حج کے لیے جب ایک دفعہ نکلتے تو پھر اگر واپس لوٹنا پڑتا کسی کام سے تو دروازے سے اندر نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت برا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی، وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے، پچھواڑے سے آتے۔ ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آ گیا تو سب اسے خوب لعنت ملامت کرنے لگے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری کہ اس میں تو کوئی نیکی کی بات نہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو پیچھے کی طرف سے آنے پر زیادہ نیک سمجھتے ہیں اور اگر کوئی دروازے سے آ جائے تو اس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، کوئی اس کی تک نہیں، سینس نہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سیدھے کام کیا کرو، دروازے سے آؤ گھر میں۔ اور اصل کرنے کا کام کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ کامیابی ہے ہی تقویٰ میں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں، لیکن کس سے؟ الذین یقاتلونکم، صرف ان سے جو تم سے لڑتے ہو، جو تمہیں کچھ نہ کہیں، مثلا عورتیں بچے بوڑھے، تم بھی ان کو کچھ نہ کہو۔ ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ مومن کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہوتی ہے۔ یعنی اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ جو جس طرح جب جی چاہے وہ جنگ کر گزرے یا اعلان جنگ کر دے۔ پہلی بات یہ کہ جنگ کا مقصد فی سبیل اللہ ہے، پرسیکیوشن ختم کرنے کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی۔ دنیاوی اغراض کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹیریٹری ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ اپنی زمین بڑھاتے چلے جائیں، دوسروں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ فلاں ملک میں فلاں ریسورسز ہیں لہٰذا اس کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے اس کو اپنے قابو میں کر لو۔ یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اور مثلا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں ملک جو بہت امیر ہے، تو دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، قومی مقاصد کے لیے نہیں، صرف دینی مقصد کے لیے۔ یعنی مومن صرف دین کے فائدے کے لیے، اور وہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے، نہ اپنی شہرت اور نہ دنیاوی فائدہ۔ بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جنگجو قوم تھے
اور ان کے ہاں باہمی قبائلی چپگلشیں عام طور پر باہمی جنگوں پر منتج ہوتی. اور وہ جنگیں ان کی کس غرض سے ہوتی تھی؟ عربوں کی لڑائیاں کس غرض سے تھی؟ کسی مقصد کے لیے نہیں. ہوتا یہ تھا جب ایک قبیلہ طاقتور ہو جاتا تو وہ دوسرے پہ غارت گری کرتا اور ان کے بچوں کو عورتوں کو قیدی بنا کے غلام بنا کے لے آتے, ان کے مال مویشی اڑا لیتے اور ان کو تہس نہس کر دیتے. یا پھر کوئی غیرت کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اسی طرح کے اور دنیاوی مقاصد ہوتے. اسلام نے آ کر ان کا رخ پھیرا, ان کا ذہن بدلا کہ نہیں, یہ مقاصد جنگوں کے نہیں چلیں گے. آئندہ کے لیے اگر جنگ ہوگی تو اے مسلمانوں صرف اللہ کی خاطر ہوگی, اللہ کے دین کی خاطر ہوگی. کس کے ساتھ جنگ کرو گے؟ الذین یقاتلونکم, جو تم سے جنگ کریں گے. جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت 39 جو اس باب میں پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. جتنا بھی ظلم و ستم ہوا لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے, منظم بھی نہیں تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں مسلمان منظم نہ ہو, تعداد میں کم ہو, تیاری نہ ہو, وہاں بھی اجازت نہیں جنگ کرنے کی, کیونکہ وہ تو خود کو ختم کرانے کے برابر ہے. جب مدینہ میں آئے تو وہ پرسیکیوشن ختم نہیں ہوئی, وہ پھر پیچھے آگے جنگ کرنے. اب جو لوگ تم سے لڑنے آئے تو ان کے آگے تم بیٹھ جاؤ گے آرام کر کے؟ نہیں, تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. تو سورۃ الحج میں آتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے یا کی جاتی رہی, اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے. بانہم ظلموا, اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وان اللہ علی نصرہم لقدیر. تو جب مسلمان منظم ہوئے, ایک سٹیٹ ان کو ملی, طاقت آئی, اور پھر بھی ظلم و ستم جاری رہا, تو اب انہیں کہا گیا کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو. اور بدلہ لینے میں شرائط کیا ہے, حدود کیا ہے؟ لا تعتدوا, زیادتی نہیں کرنا. کتنی بڑی بات ہے کہ زیادتی نہ ہو. بدلہ تو لے سکتے, زیادتی نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے لا تمثلوا, جنگ میں تم مسئلہ نہیں کر سکتے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ناک کان کاٹنا. ولا تغدروا, بدہدی نہیں کر سکتے. ولا تغلوا, خیانت نہیں کر سکتے. ولا تقتلوا ولیدا, بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے. اور نہ ان لوگوں کو جو گھروں میں عبادت میں مصروف ہو, یعنی عبادت گاہیں یا اسکول, مدارس, کام کرنے کی جگہ, وہاں پر تم نہیں انٹر ہوگے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. کیونکہ شرط کیا ہے؟ جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو, کیونکہ اصل مقصود زیادتی کو ختم کرنا ہے, ظلم کو روکنا ہے, نہ کہ کچھ اور حاصل کرنا, یعنی دفاع کرنا مقصود ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین, کیونکہ اللہ تعالی محبت نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں سے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ, اور قتل کرو ان کو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, جہاں تم پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ, اور ان کو نکالو. کہاں سے؟ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. کہاں سے نکالا تھا؟ جی ہاں, مکہ سے. یعنی تم بھی ان کو نکال سکتے ہو. یہ اجازت کیوں دی گئی؟ کیونکہ ان پہ ظلم ہوا تھا نا, انہیں جو نکالا گیا تھا تو بدلہ لینا تھا. والفتنہ تو اشد من القتل, اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. فتنے سے مراد کیا ہے؟ دین سے روکنا. یعنی یہ اہل مکہ جو تمہیں دین سے روکتے ہیں,
اور دین کی وجہ سے تم سے جنگ کر رہے ہیں، تو اس ظلم سے تم کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی برا ہے، یعنی پرسیکیوشن اور بھی بری ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو اگر تمہیں اپنے دشمنوں سے لڑنا ہی ہے تو تم مسجد حرام کے پاس جا کے نہیں لڑو گے، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑیں وہاں پر، یعنی اگر وہ وہاں لڑیں گے تو تمہیں وہاں بھی پھر لڑنا پڑے گا، ادروائز نہیں۔ یعنی حرم کے علاقے میں جنگ کرنا، خون بہانا ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی اور حرمت پامال کر رہا ہے تو پھر حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان کو مار سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے انکار کرنے والوں کی، کافروں کی۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً جو اسلام پر بہت زیادہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ اسلام نے جنگ کا حکم دے کر ایک مستقل دنیا میں بدامنی پیدا کر دی اور مسئلہ امن ہو گیا، تب آپ دیکھیے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو کیوں یاد نہیں رہتی کہ جنگ تو ہر دور میں اور ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتی رہی، لیکن یہ پابندیاں جو مسلمانوں پہ لگائی گئی، کیا کوئی اور ان پابندیوں کا خیال رکھتا ہے؟ دنیاوی جنگیں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ اسلام میں دنیا کے لیے جنگ کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر جا رہا ہے اور بظاہر مجاہد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو کہنے سے کوئی مجاہد نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے لڑتا ہے اور دنیا کے لیے بھی لڑتا ہے تو اس کی لڑائی کس کے لیے ہوگی؟ تو کیا بتایا گیا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص ایسا ہو کہ جس کی نیت یہ ہو کہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، صرف وہ اللہ کے راستے میں، یعنی جو اس لیے گھر سے نکلے گا کہ میں صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے جا رہا ہوں، اس کی جنگ جہاد شمار ہوگا، اور جو اس لیے نکلا کہ لوگوں کے ریسورسز پہ قبضہ کروں یا اور مال و متاع لوٹوں تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ اور پھر کس کے ساتھ لڑو؟ ہر ایک کے ساتھ نہیں، الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب اس میں کیا زیادتی کی بات ہے کہ جو تم سے لڑتا ہے تم اس سے لڑ سکتے ہو؟ یہ انصاف کی بات ہے یا زیادتی کی بات ہے؟ انصاف کی بات ہے۔ اور پھر جہاں اجازت دی وہاں ساتھ ہی کا بلا تھا، تو دیکھو لڑتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔ چاہے معاملہ دشمن کے ساتھ ہو پھر بھی اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ عدل و انصاف اور زیادتی سے پرہیز، زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اسی لیے آگے فرمایا فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ رک جائیں، کون رک جائیں؟ جو لڑنے والے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ غفور الرحیم ہے کہ وہ لوگ لڑنا چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ویسا ہی مہربان ہے، جیسے کہ سورۃ الانفال میں آتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے کافروں سے، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُمْ، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو گویا جس سے لڑ رہے ہیں اس سے بھی نفرت نہیں ہے، اگر وہ لڑنا چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بخشش کے لائق ہو جائے گا۔ یغفر لہم ما قد سلف، پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ دین کا دشمن رہا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پلٹ کے آئیں، فقد مدت سنت الاولین، تو پچھلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو۔ تو اصل مقصود جنگ کا کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ۔ اور فتنے میں جیسے لفظی معنی کیا، تپانا، ستانا، اور ویسے وسیع مفہوم میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ دین سے روکنا، ظلم و زیادتی کرنا، یعنی لوگوں کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ اس کو جو وہ کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو یا لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر بھی زیادتی نہ ہوگی. تو ظالم کون ہے؟ جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. تو جو ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا اور باقی لوگوں کو نہیں، باقی چھوڑ دیے جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، ان دو کو مارا گیا تھا صرف. فتح مکہ کے موقع پر انس بن مالک کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ خود پہنے ہوئے تھے لوہے کی ٹوپی. مکہ میں داخل ہوئے، جب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن قتل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو. یعنی جو ان میں سے ظالم تھے چند ایک، ان کو بھی مہلت دی گئی، جو توبہ کریں کر لیں، اور جنہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی سرنڈر کیا پھر ان کو ختم کیا گیا. کیوں ختم کیا گیا؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ قاتل کا ساتھ دینے کی بجائے مقتول کا دو، ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا دو. تو ان لوگوں کے بڑے بڑے جرائم تھے، انہیں آفر کیا گیا کہ تم توبہ کر لو. جب انہوں نے نہیں کی تو پھر ظاہر ہے کہ ظالم کا ہاتھ اگر نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ان کو چھوڑ دیں گے کیا ہوگا بتائیے؟ سب قلم ہاتھ میں پکڑے ورنہ نیند آ جائے گی. قلم ہاتھ میں پکڑے، کیونکہ ذرا اہم آیتیں ہیں، کیونکہ بہت سے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ اسلام میں جنگ کی کیا حقیقت ہے، کہاں کہا گیا. کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر جو پروپیگنڈا آتا ہے اس کو لے کے سوچنے لگتا ہے کہ اسلام تو ٹیررسٹ پیدا کر رہا ہے. عموماً غلط فہمیاں کیسے پھیلائی جاتی ہیں؟ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت کے صرف ایک حصے کو نکال کے اسے جنرلائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ استدلال غلط ہے. بلیم کہاں سے کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو صرف ایک حصہ یہ نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے اس آیت میں بھی ہے اور آگے پیچھے آیات اور بھی ہیں اور صورتوں میں بھی سارا مضمون بیان ہوا ہے. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے کے بدلے حرام مہینہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں بھی 4 مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا طریقہ معروف تھا، معلوم تھا، سب کو پتا تھا. اور اس میں حج اور عمرے کے لیے لوگ آتے تھے اور جنگ وغیرہ نہیں کی جاتی تھی اور اس کی پابندی کی جاتی تھی، اگرچہ اس میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی کچھ اپنی منمانی کرنے کو. اب اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 لوگوں کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ذی القعدہ میں، جو کہ حرمت والا مہینہ تھا. لیکن اہل مکہ نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا. کس میں؟ مکہ میں. عمرہ نہیں کرنے دیا اور کیا کہا تھا کہ اگلے سال آ جانا. اس سال نہیں جانے دیتے، اگلے سال آ جانا. اب اگلے سال جانے کا وقت آ گیا، اب حرمت والا مہینہ تھا. مسلمان پھر ڈر رہے تھے کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے وہاں، اور حرمت والے مہینے میں جنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو بتایا گیا شہر الحرام و بشہر الحرام، اگر شہر الحرام میں کوئی اور جنگ کرتا تو تم بھی شہر الحرام میں پھر کر سکتے ہو. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ. ویسے تو انسان کا قصاص ہوتا ہے نا، انسان مار دیا جائے تو اس کا قصاص ہے. تو یہاں حرمات کس کی جمع ہے؟ حرم کی. اور حرم کس کی جمع ہے؟ حرمت کی. تو مراد کیا ہے؟ قابل احترام جگہیں، جیسے مسجد حرام، یا قابل احترام وقت جیسے اشہر الحرام،
یعنی اگر کوئی اشہر حرام کی خلاف ورزی کرے گا یا مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرے گا تو پھر اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ ہاں وہ کرتا رہے جو چاہے. کیا کیا جائے گا؟ بدلہ لیا جائے گا، قصاص. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم پھر عمرے پہ جا رہے ہو، پھر حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ مکہ اور حرم. اب وہ تم سے اگر وہاں جنگ شروع کرتے، دیکھا نا دشمن کے گھر جانا کیا معنی رکھتا ہے. تھوڑی سی تاریخ پتہ ہے نا آپ کو کہ مسلمان پہلے مکہ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے ظلم و ستم ہوا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ آ کے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، پھر جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی اور یہ سب. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں. تقریباً 5 سال گزر گئے تھے، مسلمان واپس نہیں مکہ جا پا رہے تھے. تو مکہ تو سب کے لیے تھا، حرمت والی جگہ تھی، عبادت کی جگہ تھی، تو مسلمانوں کا بھی ایکولی حق تھا. تو مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور ساتھ لے کے چلے گئے. جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا ہم تو اندر بالکل نہیں آنے دیں گے. اور پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کے قتل کی خبر مشہور ہوئی، اور پھر وہ وہاں معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. پھر یہ طے ہوا کہ اگلے سال آ کے عمرہ کرنے. مسلمان قریب پہنچ کے واپس آ گئے. احسرتم والی بات اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ گھیر لیے گئے. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قربانی کر دی تھی اور احرام کھول دیا تھا. اور پھر ایک عام حکم دیا گیا کہ اگر کوئی اور بھی آئندہ روکا جائے، مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دیا جائے احرام کی حالت میں، تو وہ کیا کرے؟ قربانی کر کے احرام کھول دے، دم دے دے، عام لفظوں میں. سمجھ گئے بات؟ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے، اب تم جا رہے ہو حرام مہینے میں اور وہاں پر بھی حرمت کا احساس کرنا چاہیے. لیکن چونکہ تم جا رہے ہو دشمنوں کے گھر، یعنی دشمنوں کے چنگل میں ایک طرح سے جا رہے ہو. مکہ میں سارے آپ کے مخالف تھے جو بار بار جنگیں کرنے آ رہے تھے. اب انہی کے شہر میں جا کے عمرہ کرنا بھی کوئی خطرے سے خالی تو نہیں تھا نا. کسی بھی دشمن کے گھر جانا کیا معنی رکھتا ہے، چاہے آپ کا گھر آپ خطرے میں ہیں. اب مسلمانوں کے ذہن میں سوال ہے کہ اس حال میں ہمیں دفاع کرنا ہے اپنا کہ نہیں کرنا. حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے. تو اس کا جواب ہے یہ آیت کہ کیا ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم، تو جو بھی تم پہ زیادتی کرے فاعتدوا علیہ، تو اس پہ تم بھی زیادتی کر سکتے. لیکن کتنی، بمثل ما اعتدى علیکم، کیسا عدل ہے کہ جتنی اس نے تم پہ زیادتی کی، زیادہ نہیں. دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں، صرف بدلہ لینے کی حد تک بات ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. پھر تقوی کی بات، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ. اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا اللہ تمہارا ساتھ دے گا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ خدا کے خوف سے غلط بات نہ کرنا، کسی پہ الزام نہ دھرنا، خدا کے خوف سے کسی کا حق نہ روکنا، اس کو اس کے حق سے منع نہ کرنا. جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، پھر اس کی زندگی سے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی سب نکلنے لگتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. التقویٰ ہا ہونا، ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے سینے کی طرف فرمایا، دل کی طرف، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. یعنی خدا کا ڈر جس دل میں ہو پھر وہ کسی کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا. اور جو تقویٰ اختیار کرے گا اگرچہ اس کے پاس دنیاوی اسباب کم بھی ہوں گے تو اللہ کی مدد اس پر آئے گی. کیونکہ مسلمان اب بھی کمزور تھے نا، تب ان کو یہ فکر تھی کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور ہم وہاں جا رہے ہیں، پھر ہمارا کیا ہوگا. تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، لیکن اللہ کی مدد کب اور کس وقت کسی کے ساتھ ہوتی؟ جب اس کے اندر تقویٰ ہو. آج کے دور میں اگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تو وجہ کیا ہے؟ تقویٰ کی کمی ہے. ہم دوسروں کو باہر بلیم کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج اگر ہم مسلمانوں کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے اندر کی کوتاہی ہے. دوسروں کی پلاٹنگ اور پلاننگ وہ تو ہر دور میں رہی. ہر کوئی اپنے مفادات کو بچانے کے لیے سوچتا ہے، تدبیر کرتا ہے. اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. اگر آپ کا دشمن اپنے مفاد کو بچانے کے لیے تدبیر کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے. اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، تدبیر کرے. لیکن یہ رونا روتے رہنا، فلاں ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں سازش کر رہا ہے، اور اپنی فکر نہ ہو، نہ اپنی خبر ہو کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، تو
تو اس سے کبھی حال نہیں بدلا کرتا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں لڑنے والا بنا کے نہیں بھیجا اور جنگیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، اور پیغام انسان اس کو پہنچا سکتا ہے جس کے ساتھ خیر خواہی ہو، نفرت نہ ہو. جنگ ہمیشہ نفرت پھیلاتی ہے، تو مسلمان نفرتوں سے بچتا ہے. جنگ ضرورت کے وقت کرتا ہے، جنگ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. قرآن پاک میں یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. سورۃ النحل میں آتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہیں. تقوی کے ساتھ اور کیا چیز اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہے؟ احسان. تو احسان کس چیز کا نام ہے؟ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کا نام. احسان نام ہے اس چیز کا کہ دوسرے زیادتی کر بھی جائیں برداشت کر جاؤ، صبر کرو اور جواب میں پھر بھی اچھا کرو، حق سے زیادہ دینا. اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا. جاؤ فرعون کے دربار میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو تقویٰ والے تھے نا، اس لیے ساتھ ہوں. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کیا کہہ کے تسلی دے رہے تھے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، مت ڈرو، ان اللہ معنا. یہ اتنے یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے جب دشمن ساتھ ہو کھڑا؟ کون کہہ سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو؟ پھر اسی طرح ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اقرب ہے حبل الورید سے، لیکن حقیقی مدد بندے کے پاس اللہ کی طرف سے اس وقت آتی جب بندہ اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے اللہ کے لیے، اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے، اپنے عمل کو درست کر لیتا ہے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، چاہے اندرونی یا بیرونی کتنے بھی اسباب ہوں، صرف اللہ کی خاطر غلط کام نہ کرنا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب آپ دیکھیے، چاہے حج پہ جانے کا وقت ہو یا جہاد پہ جانے کا، کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مال کی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کیونکہ اس کے بغیر بہت سے کام ہو نہیں سکتے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری، کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار کے بارے میں. جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے بہت مددگار ہو گئے، مضبوط ہو گئے مسلمان، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں، یعنی آپ کے علاوہ خود مل جل کے ایک دوسرے کو کہا بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے. جو جمع پونجی تھی مسلمانوں کے یہاں آنے کے بعد اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ کے بعد ہماری تو معاشیات تباہ ہو گئی. اب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی، مددگار زیادہ ہو گئے، تو اب اگر ہم اپنے مال سنبھالیں اور تھوڑے اپنے بزنس زیادہ دیکھیں اور اپنی زمینوں کو دیکھیں اور اپنے حالات کو درست کریں، جو خرچ ہو چکا اس کی تلافی شروع کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کر دی کہ تمہاری ترقی صرف مال کمانے میں نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جس دن تمہاری توجہ اللہ کے دین سے ہٹ کے مال کی طرف ہو گئی، مال پرائرٹی بن گیا، تو پھر تباہی کی طرف چل پڑو گے. تو ہلاکت سے مراد یہاں کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے مالوں کی محبت میں اور مال کمانے کے پیچھے لگ کر اپنا مشن نہ بھولو. آج بھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی مشکل کیا ہے؟ دنیا کی ہرس میں حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دی، زیادہ کی اور کثرت کی طلب میں اپنے مقصد اور مشن کو بھول گئے اور صرف مال کے پیچھے یا مال کمانے کے پیچھے پڑ گئے.
اس میں نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، اس میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو نہ صحیح، کچھ بھی، یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی اعتبار سے جب مسلمان اپنے مقصد وجود کو بھولتے ہیں، یاد رکھیے آیات کس کانٹیکٹ سے شروع ہوئی تھی، مرکزی نقطہ کیا تھا، یہ سب حکم کس کو دیے جا رہے ہیں؟ امت مسلمہ کی حیثیت سے ذمہ داری نبھانے والوں کے لیے. یاد ہے وہاں سے ٹرن ہوا تھا نا چیپٹر، پیچھے بنی اسرائیل کی بات تھی نا، ان پہ زوال کیوں آیا؟ اسی وجہ سے. اور اب مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے. بھولنا نہیں اس پورے پارے میں آپ نے اس پوائنٹ کو کہ یہ سارے احکامات کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے. اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بہت سے حکم دیے گئے. تربیت امت مسلمہ ہے یہاں. جن لوگوں کو امام بنایا گیا ان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز میں تمہاری بڑائی ہے، کس چیز میں تمہاری عزت ہے. فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، اور احسان کرتے رہو. اور احسان سب سے زیادہ کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ مال سے. اور مال ہی کو خرچ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. احسان کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہیں.